کبھی کبھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، مگر دل میں دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور جب وہ محبت بھڑکتی ہے تو ایمان کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے عالم کی ہے جو اللہ کے مقرب تھا، لیکن دنیا کے لالچ نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ قرآن نے اس کی مثال کتے سے دی ہے۔ یہ ہے بلعم بن بعورہ کی کہانی۔ زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل کی قوم مصر سے نکل چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے وہ ارض مقدس کی طرف جا رہے تھے۔ ان راستوں میں ایک جگہ تھی بلخا، وہاں رہتا تھا ایک عابد زاہد عالم بلعم بن بعورہ۔ وہ ایک نیک بندہ سمجھا جاتا تھا۔ دن رات عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، اور لوگ اس کی دعا سے شفا پاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسے اسم عظیم اللہ کا خاص نام کا علم دیا گیا تھا۔ وہ جب دعا کرتا تھا آسمان کے دروازے کھل جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہے، آج تک بھی جس کے لیے بھی اس نے دعائیں کی ہیں وہ قبول ہوئی ہیں۔ ایک دن خبر آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بلخا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہاں کا بادشاہ بلاخ گھبرا گیا۔ کہا اگر موسیٰ یہاں آ گئے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ کسی نے مشورہ دیا بلعم بن بعورہ سے کہو، وہ دعا کرے گا تو موسیٰ کی قوم تباہ ہو جائے گی۔ بادشاہ خوش ہوا، فوراً خزانے بھیجے، تحفے، سونا، جواہرات اور دولت کے ڈھیر کے ساتھ پیغام بھیجا، اے بلعم، تو اللہ کا خاص بندہ ہے، دعا کر کہ موسیٰ اور ان کی قوم پر عذاب آئے تاکہ وہ یہاں نہ آ سکیں۔ بلعم نے کہا میں کیسے ان کے خلاف بد دعا کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کا نور ہے، میں کبھی اللہ کے نبی پر بد دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن بادشاہ نے کہا اگر تو نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تیری عزت ختم کر دیں گے۔ بلعم ڈر گیا لیکن پھر بھی انکار کیا۔ رات کو جب وہ سویا تو شیطان آیا اور کہا تو دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری عزت بڑھا دے گا، دولت بھی پائے گا، مقام بھی۔ یہاں سے دنیا کی محبت نے دل میں جگہ بنا لی شروع کر دی۔ دنیا کی لالچ اور گناہ کا آغاز ہونے لگا۔ اگلے دن بادشاہ نے پھر قیمتی تحفے، سونا، چاندی اور غلام بھیجے۔ بلعم کے دل میں لالچ نے کہا اگر میں تھوڑا سا جھک جاؤں تو کیا ہو جائے گا، میں تو صرف دعا ہی تو مانگ رہا ہوں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اللہ کا ولی ہے، اگر موسیٰ سچے نبی ہیں تو تیری دعا اثر نہیں کرے گی۔ بس یہی خیال کافی تھا۔ بلعم نے اللہ کی نافرمانی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نظر آ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، دل میں بد دعا کی نیت کی، مگر جیسے ہی زبان سے کلمات نکلے اللہ کا قہر نازل ہوا، اس کی زبان الٹی ہو گئی۔ جو بد دعا وہ موسیٰ پر کرتا وہ خود پر اور اپنی قوم پر پلٹ جاتی۔ وہ چیخنے لگا میری زبان خوابوں میں نہیں، میں اپنی موت لکھ رہا ہوں۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ اس پر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو ہانپتا رہتا ہے، چاہے تم اسے بھگا دو یا چھوڑ دو۔ یعنی ایسا شخص جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ حرص، دنیا اور خواہشوں میں ہانپتا رہتا ہے، نہ اسے سکون ملتا ہے نہ اللہ کی رضا۔ بلعم بن بعورہ کی شہرت ختم ہو گئی، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا اور وہ نالا کرتا ہوا جنگلوں میں نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا، ہانپتا، گرتا پڑتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اسی حالت میں موت آ گئی۔ ایک عالم جو کبھی اس کا اللہ کا مقرب تھا، دنیا کی لالچ میں ایمان کھو بیٹھا۔
اے سننے والے، اگر اللہ نے تجھے علم دیا ہے تو سمجھ لے یہ ایک امانت ہے۔ اس علم کو دنیا کے لیے مت بیچ، ورنہ انجام وہی ہوگا جو بلعم بن بعورہ کا ہوا ہے۔ عزت سے ذلت، نور سے اندھیرا، ایمان سے محرومی۔ ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا